فلم انڈسٹری سے جوائن کرنے سے پہلے کالج میں، یونیورسٹی کے زمانے میں بھی ان کو کرکٹ کا بہت شوق تھا اور بہت عمدہ کرکٹ کھیلتے تھے. بڑے اسٹرانگ ہٹر تھے، ماشاء اللہ قد بھی اچھا تھا، جسم بھی اچھا تھا، تو بہت زور سے گیند کو مارتے تھے. بہت اچھے بیٹسمین تھے اور بہت اچھے فاسٹ بولر بھی تھے، آل راؤنڈر تھے. اور ہم ایک ہی ٹیم میں ہوتے تھے. جنگ کرکٹ کلب کے واسطے بھی کھیلا، اپنے کالج کے واسطے کھیلا، یونیورسٹی میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے واسطے ہم دونوں نے کھیلا. تو ہم دونوں اوپننگ جاتے تھے ایز بیٹسمین. اور میرے ہیرو حنیف محمد تھے، وحید کے غالباً امتیاز احمد تھے. تو میں بس بلاک کرتا تھا اور وحید سکورنگ کرتے تھے. ہماری پارٹنرشپ کم از کم 50 رن کی تو ہوتی تھی، جس میں شاید 6 رن میرے ہوتے تھے اور 44 وحید کے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر یہ فلم انڈسٹری میں نہ جاتے اور کرکٹ کھیلتے رہتے تو نیشنل ٹیم میں شاید آ سکتے تھے. فرزانہ بہن، آپ نے وحید مراد کے فلمیں آنے سے پہلے کے بارے میں کچھ کہنے کو فرمایا ہے. وحید بچپنے سے بہت گفٹڈ اور ٹیلنٹڈ تھے. میرے خیال سے یہ سن 49 یا 50 کی بات ہے کہ چھوٹے سے وحید مراد کاوبے کے کپڑے پہن کے، ہاتھ میں گٹار لے کے، ہمارا جو اسکول کا، میری کلاس اسکول کا اینیول کانسرٹ ہوتا تھا، اس میں آ کے انہوں نے گانا گایا تھا جو کہ بہت ہی مقبول ہوا تھا. ان کا گانا سن کے ہماری جو ایک اسکول مسٹرس تھیں، انہوں نے ایک فلم آئی تھی، انڈین فلم، اس میں ایک سرکس میں ایک مزاحیہ گانا تھا، جہاں ایک لڑکی ایک گھوڑا بیچ رہی ہے بازار میں، اور سارا وہ گانے کی شکل میں تھا کہ ناچے گھوڑا گائے گھوڑا، بیچ رہی ہوں بیچ بازار، قیمت ہے اس کی 1000. تو انہوں نے وہ رول لڑکی کا وحید مراد کو دیا، اور اوپر سے وہ وگ پہنا کے چوٹیاں وٹیاں لگا دی. گھوڑا جو تھا وہ 2 ہمارے کلاس فیلوز کے اوپر چادر ڈال کے اور ایک گتے کا گھوڑے کا منہ دے کے وہ گھوڑا بنایا گیا تھا، جو کہ ناچتا تھا، گاتا بھی تھا. اور ایک کلاؤن، ایک جوکر چھوٹا سا، وہ گھوڑے کو خرید رہا تھا اس سے، وہ بھی گانا گا کے، لیکن اس کے گانے کے جو لائنز تھیں بس 2 ہی تھیں کہ کیا یہ ناچے گا اور کیا یہ گائے گا. تو لیکن پورا گانا جو تھا وہ لڑکی نے گایا، جو کہ وحید مراد بنے تھے. اور وہ ہمارا کنسرٹ میں وہ پیش کیا گیا. وہ اتنا مقبول ہوا کہ لوگوں نے باہر بھی ہمیں اپنے اسکولوں میں بھی بلایا کہ تم یہ پیش کرو آئٹم. اور ایک بات میں کہنی بھول گیا تھا، کہ یہ جو ناچے گھوڑا گانا تھا اور آئٹم تھا، اس میں جو جوکر اور کلاؤن بنا تھا اور ان کے ساتھ گا رہا تھا کہ وہ میں تھا. تو ہم دونوں کا ہمیشہ سے ایک ٹیم تھی، چاہے وہ ڈرامے ہوں، چاہے وہ کرکٹ ہو، چاہے پروڈیوس کر رہے ہوں، تو ہم دونوں کا ایک ٹیم اور جوڑی تھی ان سب چیزوں میں. تو وحید مراد کی پہلی ایکٹنگ رول آپ کہہ سکتی ہیں اسٹیج پہ تھی، اور وہ ایک لڑکی کی شکل میں اور گانے کی شکل میں. اس کے بعد جب ہم یونیورسٹی گئے تو وہاں بھی وحید اور ہم
مل کے پلیز پروڈیوس کرتے تھے. پروڈکشن ڈائریکشن ان کا ہوتا تھا, کام وہ مجھ سے کراتے تھے, جو کہ الٹا ہونا چاہیے تھا کہ وہ ماشاء اللہ سے خوش شکل اور ٹیلنٹڈ ایکٹر, لیکن اسٹیج پہ وہ خود پروڈیوس اور ڈائریکٹ کرتے تھے. اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ وہ فلم پروڈیوسر بن گئے. اور کمال یہ ہے کہ اب بھی وہی ہفتے میں 1-2 بار تو میرے خوابوں میں آ جاتے ہیں, اور مجھے خوشی یہ ہوتی ہے کہ وہی اپنے جوانی کے سفید پجامہ اور کرتا جو وہ پہنتے تھے زیادہ تر, جو کہ انہوں نے ارمان میں بھی پہنا آخری سین میں, وہ پہنا ہوا ہوتا ہے اور مجھے رائے دے رہے ہوتے ہیں اور میری مدد کر رہے ہوتے ہیں. اب تک ان کی روح جو ہے وہ میرا خیال رکھ رہی ہے اور آتی ہے میرے سے ملنے خوابوں کی شکل میں. تو حالانکہ میں ان کو بہت مس کرتا ہوں, لیکن پھر اتنا زیادہ بھی نہیں کرتا, کیونکہ میں ان کو ان کے برے وقتوں میں نہیں دیکھتا. اب وہ آتے ہیں تو وہی ہنستے کھیلتے جوان وہی, اور مجھے صبح جب میں اٹھتا ہوں بڑی خوشی ہوتی.